بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ گرما گرم خبریں ہیں۔ کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تقریباً سارا کشمیر بند ہے۔ انٹرنیٹ سروسز ویسے ہی سسپینڈ کر دی ہیں انتظامیہ نے۔ سڑکوں پر جو ہے وہ پتھر اور ٹائر جلا کر لوگوں نے راستے بند کیے ہیں۔ کئی جگہوں سے کلیشز کی خبریں بھی ہیں۔ مسلم کانفرنس کے کچھ لوگ اور کچھ دوسری حکومتی جماعتوں کے لوگ ان کو کھڑا کیا ہے وہاں پر مینجمنٹ نے کہ تاکہ وہ یہ ہڑتال کا زور جو ہے وہ توڑ سکے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن کشمیر اس وقت بند ہے۔ آج اسلام آباد میں جو آئینی بینچ ہے سپریم کورٹ کا، اس نے جو جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا جو جسٹس سرفراز ڈوگر کا آرڈر تھا، اس کو آج سسپینڈ کر دیا ہے۔ 5 ججز موجود تھے کمرہ عدالت میں، اور وہ سائلین کا جو دروازہ ہے وہاں سے وہ گئے ہمیشہ کی طرح، گفتگو بھی انہوں نے کی۔ لیکن میں کیونکہ وہاں پر خود بھی موجود تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ ان کے کیا جذبات تھے، کانفیڈنس لیول کیا تھا، اور کیا اس میں سے جج کوئی استعفیٰ دے گا۔ تفصیل سے میں اس پر ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ شمع جنیجو کا معاملہ ہے۔ شمع جنیجو نے تو پوری اپنی یہ معاملہ بڑا پراسرار بن گیا، ایک بڑا مہمہ بن گیا کہ وزیر اعظم صاحب کے ڈیلیگیشن میں خاتون ہے جو چرچل ہوٹل میں رکتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ اس لیے رکی ہوئی ہے کہ اس کے پاس وزیر اعظم کی خفیہ فائلیں ہیں، اور پھر وہ اقوام متحدہ میں بھی خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے۔ جب پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو خواجہ صاحب فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو نہیں جانتا اسے، اور پھر ساتھ ہی وزارت خارجہ جو ہے ہماری وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جی ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اس کا نام نہیں دیا۔ پھر تصویریں آ جاتی ہیں شمع جنیجو کی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، اور یہ خبریں چل رہی ہیں کہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ جو ڈیل نواز شریف صاحب کی کروائی تھی اس میں شمع جنیجو کا بڑا رول تھا۔ شمع جنیجو 2023 میں میڈل بھی لے چکی ہیں حکومت پاکستان سے حسن کارکردگی کا، اور نتن یاہو کی وہ فین ہے، کہہ چکی ہیں کہ اگر نتن یاہو میرے ساتھ اپنی تصویر کھنچوائیں تو میں اس کو اپنی ڈی پی بھی بناؤں۔ تو وہ تو پھر اس کے بعد جب یہ اس طرح سے باتیں آئیں، ان کو سنا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کا جہاز جس میں وہ واپس آئے اس میں بھی شمع جنیجو کو نہیں بیٹھنے دیا، تو شمع نے پوری ریلیز کر دی ہے ساری تفصیل، اور انہوں نے کہا کہ میں تو وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہوں اور کب سے میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ تو وہ جو جس کو ایک بڑی گین بنا کے پیش کرنا چاہ رہی تھی یہ حکومت شہباز شریف صاحب کے دورے کو، کہ پتہ نہیں کیا کچھ اچیو کر لیا، تو سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب دے کہ یہ جو اسرائیلی جو خاتون ہے، یعنی اہم پاکستانی خاتون، برطانیہ کی شہریت اس کے پاس ہے لیکن پرو اسرائیل، وہ کیسے اسپیچ رائٹر ہو گئی شہباز شریف صاحب کی۔ اب دیکھیں، ایک بڑا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سارے دورے میں ٹرمپ کی تعریف کرتے رہے، اور ٹرمپ نے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غزہ میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر ٹرمپ یہ چاہتا کہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوتا۔ ایران پر جو حملہ ہوا وہ ٹرمپ نے حملہ کیا، تو ٹرمپ کو عالم اسلام کا لیڈر، اور کہنا کہ جی ان کی جو ہے لیڈرشپ ہے وہ بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور امن کے لیے ہے، اور ایٹ لیسٹ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ انہیں نوبل پرائز دیں۔ شرم آنی چاہیے وزیر اعظم صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے اس کو آپ نوبل پرائز دینے کی بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا، یعنی ویسٹرن ممالک، فرانس، برطانیہ، پوری دنیا کے لوگ سڑکوں پر ہیں اور وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو انعام بھی مل جائے، اور یہ اس طرح بہت ساری وضاحتیں اس حکومت کو کرنی پڑے گی۔ یہ الزام لگاتے تھے عمران خان پر کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے ایما پر انہوں نے میری حکومت کو فارغ کیا، ثابت ہو گیا کہ امریکہ کے کس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ امریکہ اگر نہیں بات کر رہا تو عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کر رہا، اور اگر تعریف کر رہا ہے تو وہ شہباز شریف کی تعریف کر رہا ہے۔ تو کیوں کر رہا ہے تعریف؟ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ تو یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ آج جو عمران خان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، امریکی ایجنٹ ہے، ان کے اپنے ڈیلیگیشن میں جو پرستار ہے نتن یاہو کی، وہ ان کی اسپیچ رائٹر ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہے۔
اور یہ ٹرمپ کو لیڈر قرار دے رہے ہیں بڑا عالم اسلام کا. ان کو کوئی کسی طرح کی بھی ان کو کوئی شرم نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بڑا اہم ایک معاملہ ہے اور اس پر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اس سوالات کے جواب جو قوم کے ہیں وہ دینے پڑیں گے، کیونکہ اگر یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی بات کر رہے ہیں ان حالات میں، تو اس کو پاکستان کے عوام کی پذیرائی اس فیصلے کو حاصل نہیں ہوگی. یہ بالکل اپنی جگہ پر طے ہے. کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہاں پر مکمل ہڑتال ہے اور انٹرنیٹ پورے کشمیر میں بند ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ جماعتوں کو جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے خلاف کھڑا کیا جائے، لیکن کشمیری پوری طرح متحد ہیں. جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کینیڈا میں بڑی لمبی لمبی ریلیز، یورپ میں بڑی لمبی لمبی اوورسیز کشمیریوں کی ریلیز ہیں اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. بہت ساری جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، لیکن ایک جو بڑی اہم ڈیمانڈ ہے جس پر وہ وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ 12 نشستیں آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کی جو پاکستان میں کشمیری رہتے ہیں ان کے لیے مخصوص ہیں، اور 2-2 400 500 2 ہزار ووٹوں سے وہ نشستیں لوگ جیتتے ہیں. کشمیریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ 12 نشستیں بلیک میلنگ کے لیے ہیں. پاکستان کی سرکار وہ سیٹیں جتواتی ہے اپنی مرضی کے بندوں کو، اور پھر ان 12 نشستوں کی مدد سے یہ 44-45 ممبرز کا ہاؤس ہے کشمیر کا، وہاں پر وہ مینپولیشن کرتے ہیں اور کشمیریوں کی حکومت قائم نہیں ہونے دیتے. ہائیبرڈ نظام کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی، اور اب کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اجازت اس کی نہیں دیں گے. شہباز شریف نے بڑی کوشش کی ہے ان سے کہ بات چیت ہو جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بتدریج اس کو ختم کریں گے، کم کریں گے، لیکن کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے یہ بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل نہیں ہے. انہوں نے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ناکام ثابت کر دیا اور یہ بتایا کہ لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ لیڈروں کی کوئی ضرورت نہیں. بڑا ایک خوفناک صورتحال ہے وہاں پر. سیکورٹی کے ادارے ہیں، پنجاب سے بھی فورسز بھیجی گئی ہیں، اور اگر یہ ہوا وہاں پہ کلیش تو اٹ از ناٹ گڈ. یہ کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہوں گے. کشمیریوں کے مطالبات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو طاقت کا استعمال پی ٹی آئی کو پنجاب میں مارنے کے لیے ہوا، پاکستان میں ہوا، اگر یہ ہتھ کنڈا وہاں پر اپنایا گیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. کشمیری اس بات کو نہیں مانیں گے اینڈ اٹ ول بی ڈیوسٹیٹنگ. اب سپریم کورٹ میں آج 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو ہماری سٹوری پہلے میں نے آپ کو بیان کی، طارق محمود جہانگیری صاحب نے وہاں پر یہ کہا کہ 34 سال کے بعد ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے. کبھی تاریخ میں ایسا ہوا؟ اور ان سے ایک سوال ہوا کہ کیا آپ استعفے کے بارے میں کچھ غور کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اللہ خیر کرے گا، ایسا کچھ نہیں. وہاں پر سردار اعجاز اسحاق بھی تھے، وہاں پر محسن اختر کیانی بھی تھے، سمن رفت صاحبہ بھی تھیں، بابر ستار بھی تھے، طارق محمود جہانگیری. باڈی لینگویج بڑی مطمئن، ہنستے مسکراتے، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں. جاب چلی جائے، جاب رہ جائے، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. اور آج کمرہ عدالت میں جیسے منیر ملک اور وکلاء اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے امین الدین صاحب کا ارادہ نہیں تھا آج کہ وہ آرڈر سسپینڈ کریں سرفراز ڈوگر کا. محمد علی مظہر بھی جو ہے نا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور مندوخیل وہ بھی خاموش بیٹھے تھے. لیکن منیر ملک کے جو دلائل تھے، وکلاء کی جو تعداد تھی، جس طریقے سے وہاں پر کیس کو پریزنٹ کیا گیا، بہت مشکل تھا جناب امین الدین کے لیے کہ وہ اس آرڈر کو سسپینڈ نہ کرتے. تو بہرحال اب کل کی تاریخ دے دی گئی ہے، نوٹس کر دیے گئے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت. انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.